ترضى بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو ناظرین، آج میں جس شخصیت سے آپ لوگوں سے ہم کلام کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت آواز جیسی نعمت سے نوازا ہے اور وہ اس کا استعمال دنیا کی خوبصورت ترین اللہ پاک کی کلام سے کرتے ہیں۔ تو اپنے سینے میں قرآن کا دریا سمونے والے ایسے شخصیت، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس مقام تک پہنچے، انہوں نے کتنی محنت کی اور کتنی جدوجہد کی۔ ایسے شخصیت ہیں وہ کہ جنہوں نے پاکستان میں 4 مرتبہ اور باہر کنٹری میں بھی اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ آئیے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان، نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام جی احمد اوکاشا ہے۔ احمد اوکاشا، اچھا بھائی، کس شعبے سے تعلق ہے آپ کا؟ الحمدللہ میں تو دینی شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میرا جو ہے نا عصری تعلیم بھی شروع ہے، اور الحمدللہ زیادہ میں جو ہے نا مدرسے میں رہتا ہوں، دینی مدرسے میں۔ تو آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع کی؟ میں نے تو ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں جو ہے شرپو، اس میں جو ہے نا الحمدللہ میں نے پرائمری اسکول بھی پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اسکول کے ساتھ ساتھ حفظ بھی مکمل کیا الحمدللہ۔ تو ابھی فی الحال کیا مصروفیات ہے؟ بس ابھی تو فی الحال میرا جو ہے نا یہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہے، جو کہ مدرسے کا بھی ہے اور الحمدللہ یونیورسٹی کا بھی ہے۔ یعنی ابھی اسٹوڈنٹ لائف آپ گزار رہے ہیں؟ تو آپ آن لائن کلاسیں بھی لیتے ہیں؟ نہیں، آن لائن کا تو ملتا ہے، لیکن اس کے نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ٹائم جو ہے نا بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں نہیں لیتا۔ ابھی کہاں پر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ابھی تو میں فی الحال پشاور میں مقیم ہوں۔ پشاور کو مدرسے میں؟ جی ہاں، مدرسے میں۔ کون سے مدرسے میں؟ جو کہ پاکستان کا جو ہے نا مشہور تعلیمی ادارہ ہے، دارالقرہ پشاور، قاری فیض الرحمن علوی صاحب کا جو مدرسہ ہے۔ اچھا، ویسے کس چیز میں زیادہ شوق ہے آپ کا؟ تلاوت میں، نعت میں؟ الحمدللہ نعت کا بھی ہے، لیکن تلاوت کا زیادہ شوق ہے الحمدللہ۔ میں نے اس میں محنت بھی الحمدللہ کی ہے، تو اس وجہ سے میرا تعلق جو ہے نا اور شوق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ اور مشق کے ساتھ ہے۔ تو کسی جس طرح مقابلے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں، اس طرح کسی مقابلے میں آپ نے حصہ لیا؟ الحمدللہ میں نے تقریباً 4 مرتبہ جو ہے نا پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ضلعی سطح پہ جو مقابلے ہوتے ہیں، صوبائی سطح پہ جو مقابلے ہوتے ہیں، اوقاف کے مختلف جو پرائیویٹ اور سرکاری مقابلے ہوتے ہیں، ان میں الحمدللہ میں نے کئی مرتبہ جو ہے نا وہ پوزیشن حاصل کی ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ میں باہر کیے اب کسی مقابلے میں حصہ لیا آپ نے؟ الحمدللہ بس ابھی جو ہے نا یہ پچھلے رمضان میں میری جو ہے نا سلیکشن ہوئی تھی دبئی مقابلے کے لیے انٹرنیشنل، جو کہ اس میں تقریباً یعنی 130 ممالک کے قراء جو ہے نا جمع ہوتے ہیں، تو اس مقابلے میں الحمدللہ میری سلیکشن ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے، اپنے نام کیا ہے۔ پاکستان میں بہت کم بندے ایسے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے کوئی ذاتی جو ہے نا وہ نہیں ہے اور قابلیت نہیں ہے، بس اساتذہ کرام کی، اپنے والدین کے، اپنے دوست احباب کی جو ہے نا دعاؤں سے میں وہاں پہنچ گیا ہوں الحمدللہ۔ جس طرح دوسرے اسکول میں بچے ٹاپ کر جاتے ہیں، ان کا نام کئی چینلوں میں ان کے بندے آ جاتے ہیں انٹرویو پر، دین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے جو بندے ہیں نا بہت کمزور ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ اس پر؟ بس اسی حوالے سے تو میرے جتنے بھی بڑے ہیں، اور خاص کر میں نے بھی بہت جو ہے نا گلی شکوے کی ہے، جتنے بھی بڑے چینلز ہیں، بہت جو ہے نا مشہور صحافی جو ہے 4 سدہ کے یا پاکستان کے، وہ 2-3 آئی بھی تھی، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو الیکٹرانکس میڈیا ہے، اگر ضلعی سطح پہ، صوبائی سطح پہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ 10ویں پوزیشن بھی حاصل کر لیتا ہے، تو ان کا فوٹو لگایا جاتا ہے اور اس کا جو ہے نا نیوز چلا جاتا ہے کہ یہ اس بندے نے یہ پوزیشن حاصل کی ہے، یہ پوزیشن حاصل کی ہے۔ ہم جو ہے نا ان پہ اعتراض نہیں کرتے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، عصری تعلیم حاصل کرنے والے بھی جو ہے نا وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ ہے کہ فرق نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ اسکول اور عصری تعلیم کو توجہ دیتے ہیں اور مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو نہیں، تو اس سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ویسے حکومت کا کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے دینی جو مدرسے ہیں وہ اور اسکول دونوں ایک برابر آئے؟ جیسے میں اکثر دفعہ دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی میٹرک میں یا ایف ایس سی میں نمبر زیادہ، ان کے باقاعدہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، اور کافی دور پورے پاکستان میں ان کا چرچا ہو رہا تھا کہ بس اس بچے نے اسے ایسے یعنی نمبر حاصل کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ بلکہ میں خود کافی بندوں سے ملا بھی ہوں مدرسوں میں، ایسے ایسے ہیرے پڑے ہوئے ہمارے مدرسوں میں،
ایسے نایاب ہیرے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ ہیرے باہر آئے اور عوام دیکھے اس کو؟ بس اس کے لیے جو ہے نا پروموشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک بندے میں جو ہے نا بہت زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن اگر اس کے پروموشن اور پروموٹ یعنی پیچھے جو ہے نا وہ آگے جانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تو پھر وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی جو ہے نا دب جاتا ہے زمین میں. تو اس وجہ سے حکومت سے بھی یہ اپیل کی جاتی ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں تو وہ بھی اگر اس مدرسوں کے حوالے سے جتنی بھی جو ہے نا وہ طلباء پوزیشن لیتے ہیں تو کم از کم ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تھوڑا سا اگر چھوٹا سا پروگرام بھی کیا جائے تو ان کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے جو ہے نا اس کی وجہ سے اس کی حوصلہ افزائی جو ہے نا اتنے زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ تقریباً دنیا کے ہر شعبے میں پھر جو ہے نا وہ کامیاب رہتا ہے. بالکل, اگر حکومت یا کوئی ہمارے ایسے عوام ایک بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں نا تو اس سے 10 بچوں کو اور جناب جی شوق پڑ جاتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ بالکل جی ایسے ہی ہے. تو آپ کو تلاوت کا شوق کس طرح پڑا ہے, یعنی کسی سے؟ بس یہ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو اللہ کی فضل و کرم سے یہ جو ہے نا میں نے یہ مشق وغیرہ قرآن یہ میں نے سیکھا ہے اور پہلے جو ہے نا کسی چیز کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے نا. بالکل سے میں نے الحمدللہ یہاں اپنے گاؤں میں حفظ کیا تو حفظ کے ساتھ ساتھ میں اکثر جو ہے نا مصری قراء حضرات کا میں تلاوت سنتا تھا اکثر اوقات میں. تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں یہ تلاوت میں کیسے سیکھوں گا. تو پھر میں نے جب حفظ کیا تو اس کے بعد میں ایک استاد جو کہ بہت ہی مشہور قاری ہے, قاری روح اللہ روحانی صاحب, وہ میرے استاد ہے. تو جب پہلے دن جو ہے نا اس نے ہمیں کلاس لی تو اس نے مشق کے انداز میں جو ہے نا تلاوت کی. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میرا شوق جو ہے نا اور بھی بڑھ گیا اور میں نے یہ اپنے آپ جو ہے نا اپنے ساتھ یہ عہد اور ارادہ کیا کہ انشاءاللہ میں اس کے بعد مشق جاری رکھوں گا اور انشاءاللہ اسی طرح قاری بنوں گا انشاءاللہ. جس طرح آپ نے دیکھ دوسرے قاریوں کو سنتے تھے, ابھی آپ کو کافی ایسے بندے ہیں جو آپ کو سنتے ہیں, تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بس الحمدللہ میں ان پہ جو ہے نا بہت شکر اللہ سے ادا کرتا ہوں کہ ایک ایسا وقت تھا کہ میں اور قاری حضرات کو جو ہے نا سنتا تھا, ابھی بھی سنتا ہوں, لیکن جو بڑے سطح یعنی بڑے مرتبے پہ ہے, بڑے قراء حضرات ہیں. اور ابھی الحمدللہ جو جونیئر ابھی سیکھنے والے ہیں تو میرے تلاوت سنتے ہیں تو اس پہ میں اللہ سے بہت شکر گزار ہوں الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا. تو ابھی آپ ہمیں تلاوت سنا دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. اچھا بھائی, کوئی میسج دے دیں آپ جو آپ کے جونیئر آپ کو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم.
बस पहले तो है ना जो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कुरान के साथ लगाओ, यानी कुरान हम जितना भी पढ़ ले, जितना भी उनको जो है ना टाइम दे, उतना ही कम है। और जो जूनियर क़ुर्रा है तो उनके लिए ये जो है ना बहुत ही अहम मैसेज है कि अगर वो अपने आप से जो है ना अच्छा कारी बनाना चाहता है तो उसके लिए जो है ना दो अहम काम है। एक तो ये है कि वो अपना जो है ना दिन में प्रैक्टिस करेंगे 1 घंटा या 2 घंटे, और उसके साथ साथ उसके जो है ना सीनियर क़ुर्रा है या मिस्र के क़ुर्रा है या पाकिस्तानी जो उसके असातिज़ा किराम है उनको जो है ना सुनना चाहिए ताकि उससे जो है ना वो अच्छा कारी बने। जज़ाकल्लाह। तो जी तो नाजरीन, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग किसी में कोई भी टैलेंट है वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर हमारे स्क्रीन पर है, तो हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम ज़रूर उनसे मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।